تمام تعریفیں ہیں اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں عدم کی تاریکیوں سے نکال کر نور وجود عطا کیا۔ اس سے بڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں اس خدائے لم یزل کا کہ جس نے ہمیں ایسے 14 ہادی عطا کیے کہ جن کے در پر جانے کے بعد ہم دنیا میں در بدر نہیں بدلتے۔ دلیل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، اگر تجھے رسالت چاہیے رسول کے در پہ آ، اگر تجھے ولایت چاہیے علی کے در پہ آ، اگر تجھے طہارت چاہیے فاطمہ کے در پہ آ، اگر تجھے سخاوت چاہیے حسن کے در پہ آ، اگر تجھے شہادت چاہیے حسین کے در پہ آ، اگر تجھے علم چاہیے، اگر تجھے عبادت چاہیے زین العابدین کے در پہ آ، اگر تجھے علم چاہیے باقر العلوم کے در پہ آ، اگر تجھے صداقت چاہیے امام صادق کے در پہ آ، اگر تجھے صبر چاہیے امام موسیٰ کاظم کے در پہ آ، اگر تجھے رضایت چاہیے امام رضا کے در پہ آ، اگر تجھے تقویٰ چاہیے امام تقی کے در پہ آ، اگر تجھے نقاوت چاہیے امام نقی کے در پہ آ، اگر تجھے حیبت چاہیے امام عسکری کے در پہ آ، اگر تجھے غیبت چاہیے امام مہدی کے در پہ آ۔ اور جب میں آپ لوگوں کو ایسا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، میری دعا ہے محبو علی کے دیوانو، میری دعا ہے محبو علی کے دیوانو، تمہاری عین ملائک سی صوت ہو جائے، تم ایسا نعرہ لگاؤ علی کے جذبے میں علی کو بھونکنے والوں کی موت ہو جائے۔ سامعین محترم، رسول خدا سواری پہ سوار ہیں، ساتھ میں کچھ اصحاب بھی جا رہے ہیں۔ رسول خدا اچانک نہ نماز کا وقت ہوا ہے نہ ہی کچھ اور، نبی اچانک سواری سے اترے، نبی نے ایک سجدہ کیا، نبی نے پھر دوسرا سجدہ کیا، نبی نے پھر تیسرا سجدہ کیا، نبی نے پھر چوتھا سجدہ کیا، نبی نے پھر پانچواں سجدہ کیا۔ صحابہ پریشان کہ نبی نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا، نہیں نماز کا وقت ہوا ہے، نبی نے آج ایسے 5 سجدے کیوں کیے ہیں؟ آتے ہیں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے 5 سجدے کیوں کیے؟ نبی نے کہا میں سواری پہ سوار تھا، میرے پاس جبریل آیا، آ کے کہتا ہے کہ خدا آپ کو درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ اس بھری کائنات میں اگر کوئی میرے نزدیک سب سے افضل ہے نا تو اے رسول وہ آپ ہے۔ نبی نے کہا میں نے شکرانے کا سجدہ بجا لایا، فرفعت راسی، پس میں نے سر اٹھایا، نظر الجمین، میں نے دائیں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ پھر جبریل موجود ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے آپ کے بعد اس پوری کائنات عالم میں اگر کوئی میرے نزدیک سب سے افضل ہے نا وہ تیرا بھرا علی بن ابی طالب ہے۔ پھر نبی نے سجدہ کیا، فرفعت راسی، پس سر کو بلند کیا، سر اٹھایا، نظر الجمین، نبی نے دائیں دیکھا، پھر جبرائیل موجود ہے۔ نبی نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیوں موجود ہے؟ جبرائیل نے کہا خدا واحد کی قسم، خدا کہہ رہا ہے اس بھری کائنات میں رسول خدا آپ اور علی ان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے نا تو وہ تیری بیٹی سیدہ زہرا ہے۔ بی بی کی عظمت برانتر صلوات۔ تین سجدے کیے، پھر اٹھے رسول، نظر الجمین، دائیں دیکھا، پھر جبرائیل موجود ہے۔ نبی نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیوں موجود ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اے رسول آپ یا علی اور آپ کی بیٹی زہرا کے بعد نا اگر اس بھری کائنات میں کوئی سب سے افضل ہے نا تو وہ تیرے نواسے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ سامعین محترم، نبی نے 4 سجدے کیے، نبی خاموش ہو گئے اور صحابہ پریشان
تجسس بڑھنے لگا. کہہ رہے تھے کہ آپ 5 دن پاک کے پورے ہو گئے ہیں, یقیناً اب ہماری فضیلت کی باری ہے. نبی تو خاموش ہو گئے, بڑے تجسس کے ساتھ, بڑے پریشان آ کے کہتے ہیں نبی کے پاس, نبی خدا آپ نے 4 سجدوں کا تو بتایا ہے, 5ویں سجدے کا نہیں بتایا. 4 سجدوں کا تو بتایا ہے, 5ویں سجدے کا نہیں بتایا, ہم پریشان ہو رہے ہیں. نبی نے کہا میں نے پہلا سجدہ کیا وہ میری عظمت تھی, دوسرا سجدہ کیا علی کی عظمت تھی, تیسرا سجدہ کیا فاطمہ کی عظمت تھی, چوتھا سجدہ کیا حسن حسین کی عظمت تھی. آؤ بتاؤ 5واں سجدہ میں نے کیوں کیا؟ جبرائیل نے کہا خدا کہہ رہا ہے اگر آپ 5 کے علاوہ اس کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل ہے نا, وہ شخص ہے جو ان 5 سے محبت کرتا ہے, ان 5 سے محبت کرتا ہے. سامعین محترم, میں نے جس فرمان کو سرنامہ کلام میں موضوع گفتگو قرار دیا, اس میں نبی کہہ رہے ہیں زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, زمانے والوں اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو. تو دل چاہتا ہے نبی کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کچھ فضائل علی سنانا چاہتا ہوں. ایک بار بلند کر صلوات. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, امام باقر سے کسی نے سوال پوچھا مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے, 5 خصلتوں کا نام ہے. دین کی 5 خصلتیں ہیں. اس شخص نے پوچھا مولا کون سی؟ امام نے کہا ایک نماز, ایک روزہ, ایک حج اور ایک زکوٰۃ اور ایک ولایت علی. اور اس شخص نے پوچھا ان ساری چیزوں سے افضل کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ میرے دادے علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اللہ کی, روزہ اللہ کا, زکوٰۃ اللہ کی, حج اللہ کی, ولایت علی کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا میں تجھے بتاؤں, نماز بچے پہ معاف ہو جاتی ہے, روزہ بیمار پہ معاف ہو جاتا ہے, حج صاحب استطاعت پہ واجب نہیں ہے, زکوٰۃ نصاب مکمل ہوگا تو تب واجب ہوگی, لیکن ولایت علی وہ چیز ہے جو بوڑھے پہ بھی واجب ہے, بچے پہ بھی واجب ہے, بیمار پہ بھی واجب ہے, صحت مند پہ بھی واجب ہے. اور جب میں جوانوں کو اور بچوں کو ذکر علی میں بولتا ہوا دیکھتا ہوں, مجھے وہ صحابی یاد آ جاتا ہے جو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتا تھا زمانے والوں ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب, زمانے والوں اپنی اولاد کو علی کے فضائل سنایا کرو, علی کے فضائل سنایا کرو. اگر فضائل سن کے بچے برداشت کر لیں, اگر فضائل سن کے بچے خوش ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اور اگر بچے برداشت نہ کریں بچے کو چھوڑو, بچے کی ماں سے پوچھو بتاؤ غلطی کہاں کی ہے. اس لیے مجھے چاہیے تو نا ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے, اور یہ ذکر ماں کا کردار پتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ کھلتے ہیں, کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے. کل شب کہیں پہ بحث تھی شجروں پہ, اور پھر کل شب کہیں پہ بحث تھی شجروں پہ, اور پھر میں نے علی کا نام لیا فیصلہ کیا. اللہ اکبر. خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. توجہ سنیے گا, بڑی محنت کر کے آیا ہوں. کس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ کم از کم اس کے پاس تو نہیں ہو سکتا جسے پوری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو. اس کے پاس ہوگا نا جو کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا سلونی سلونی تبلان تک کے جونی فلانن بطرق السماء عالم منی بطرق الارض, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, میں علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. مجمع خاموش. علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا, علی کو خود ترس آ گیا.
علی نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی جوڑنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، لیکن وہ منافق جاہل تھے، انہیں فائدہ ہی نہیں ہونا تھا، علم کا نہیں انہوں نے پوچھنا تھا، فضول سوالات ہی کرتے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، منافق تھا، اس نے کہا یا علی میرے سر کے بال کتنے؟ ارے جاہل گھر دیکھ لیتا شیشے میں، اس نے کہا میرے بال کتنے ہیں؟ علی نے تو جواب دینا تھا، علی نے کہا جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب ایک اور منافق اٹھا، اس نے کہا یا علی آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ علی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ایک نظر اس کے اندر شجرے کی خباثت کو بھی دیکھا، اور علی نے کہا اے منافق اور میں تجھے بتا بھی دوں آسمان میں ستارے اتنے ہیں، کیا تیری اوقات ہے کہ تو جا کے ان کو گن سکے؟ پھر شخص اٹھا، اس نے کہا یا علی آج میں کیا کھاؤں گا؟ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، یقیناً لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یا علی میں کیا کھاؤں گا؟ علی نے کہا آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ وہ مسجد سے نکلا، اب جا رہا ہے گھر کی طرف، بڑا پریشان ہے، سوچ رہا ہے آج علی کی بات کو میں یقین نہیں ہونے دوں گا، رد کروں گا، میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ جا رہا ہے، پریشان ہے، گھر جاتا ہے، گھر جا کے بیوی کو کہتا ہے کیا بنا ہے؟ بیوی کہتی ہے رکو میں کچن میں دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ گئی، واپس آئی، ہاں بتاؤ کیا بنا؟ کیا دودھ اور چاول۔ اب پریشان کہتے دودھ اور چاول نہیں کھانے، جاؤ ہمسائے میں پڑوسیوں سے پتہ کرو کچھ اور لے کے آؤ۔ وہ عورت گئی، کافی دیر بعد واپس آئی، آ کے کہتی ہے، وہ پوچھتا کیا بنا؟ کیا دودھ اور چاول بنے۔ وہ پریشان، کچھ بھی ہو جائے دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب باہر نکلا بڑا پریشان، کیا کروں، دودھ اور چاول کے علاوہ ہی کھانا ہے۔ دیکھتا ہے ایک قافلہ جا رہا ہے، قافلہ ہے پہلوانوں کے سردار کا، پہلوانوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ وہ جا کے سردار سے کہتا ہے مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ سردار کہتا ہے اپنے سپاہی سے جاؤ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ کھانا لاتے ہیں، وہ سامنے پیش کرتے ہیں، یہ کھانے کو دیکھتا ہے، کیا ہے؟ دودھ اور چاول ہے۔ کیا ہے؟ دودھ اور چاول ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس نے کھانے کی توہین کی ہے، اسے مارو بھی صحیح، اسے کھانا بھی کھلاؤ، اسے مارے بھی صحیح، اسے کھانا بھی کھلاؤ۔ اب انہوں نے مارا بھی صحیح، کھانا بھی کھلایا۔ اب آ رہا ہے مسجد میں داخل ہوا، علی نے اس کی طرف دیکھا، علی نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور اس سے پوچھا ہاں بتا کیا کھایا ہے؟ کہتے ہیں علی دودھ اور چاول نہیں کھائے، علی دودھ اور چاول نہیں کھائے۔ علی نے کہا منافق مجھے پتا ہے تم نے دودھ اور چاول ہی کھائے ہیں، اگر تم میری مان لیتا تو تک دودھ اور چاول کھاتا، مار نہ کھاتا۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ ابھارے ڈوبتا سورج، چلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بس آخری واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام، وقت کم ہے۔ بڑے سوال کرتے رہے اور وہ پریشان تھے، علی کو ہرانا ہے، علی کوئی توہین کروانی ہے، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آئے۔ جو سوال کرتے ہیں علی ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ اب یہ آئے یہودیوں کے پاس، آ کے کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمارا مسئلہ حل کرو، کچھ ایسے سوال بتاؤ کہ علی ان کے جواب نہ دے سکے۔ اب انہوں نے کہا ہمیں وقت چاہیے، 2 دنوں کا وقت لیا، واپس آئے، آ کے کہتے ہیں صحابہ سے کہ ہم نے سوال 12 تیار کر لیے ہیں، ہم نے سوال 12 تیار کر لیے ہیں، اگر ان کے علی نے جواب دے دیے ہم علی کو مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ غور سے سنیں گا، بڑی محنت کر جائے ہو، کون سے سوال ہے؟ انہوں نے کہا ہم کہیں گے علی وہ 1 کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں، وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں، وہ 4 کیا ہے جس کے جیسے کوئی 5واں نہیں، وہ 5 کیا ہے جس کے جیسے کوئی 6واں نہیں، وہ 6 کیا ہے جس کے جیسے کوئی 7واں نہیں،
وہ 7 کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 8واں نہیں، وہ 8 کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 9واں نہیں، وہ 9 کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 10واں نہیں، وہ 10 کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 11واں نہیں، کیا وہ 11واں کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 12واں نہیں، وہ 12واں کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی 13واں نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوال بہت اچھے ہیں، آئے علی کے پاس، علی کو کہتے ہیں آئے علی یہ ہمارے سوال ہیں، اگر تو نے ان کے جواب دے دیے، اگر تو نے ان کے جواب دے دیے ہم تجھے مان لیں گے، تیری ولایت پہ اقرار کریں گے، تیرے نبی کو مان لیں گے۔ ان 12 سوالوں کے جواب دو۔ علی نے کہا پوچھو، ہم نے کہا ایک کیا ہے جس کے جیسے کوئی دوسرا نہیں، کہا علی نے کہا ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، کہا وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں، کہا وہ 2 سورج اور چاند ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں، وہ 3 کیا ہے جن کے جیسا کوئی چوتھا نہیں، تو وہ 3 طلاقیں ہیں جن کا کوئی چوتھا نہیں، وہ 4 کیا ہے جن کے جیسا کوئی 5واں نہیں، وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ علی نے کہا جس کا کوئی 5واں نہیں، تو وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 6واں نہیں، تو وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کا کوئی 6واں نہیں، تو وہ 6 کیا ہے جن کا کوئی 7واں نہیں، تو وہ 6 دن ہے جو اللہ نے زمین و آسمان کو بنائے ان کا کوئی 7واں نہیں، تو وہ 7 کیا ہے جن کا کوئی 8واں نہیں۔ علی نے کہا وہ 7 تخت ہے زمین و آسمان کے جن کا کوئی 8واں نہیں، تو وہ 8 کیا ہے جن کے جیسا کوئی 9واں نہیں، تو وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان کو ہاتھی پہ اٹھایا ہوا ہے ان کے جیسا کوئی 9واں نہیں، تو وہ 9 کیا ہے جن کا کوئی 10واں نہیں، تو وہ 9 موسیٰ نے کوہ طور پہ راتیں گزاری ہیں ان کا کوئی 10واں نہیں، تو وہ 10 کیا ہے جن کا کوئی 11واں نہیں، تو وہ 10 کیا ہے جن کا کوئی 11واں نہیں، تو وہ 10 موسیٰ کے صحیفے ہیں جو اللہ نے اسے دیے ان کا کوئی 11واں نہیں، تو وہ 11 کیا ہے جن کا کوئی 12 نہیں، تو وہ 11 یوسف کے بھائی ہیں، تو وہ 11 یوسف کے بھائی ہیں جن کا کوئی 12واں نہیں، تو وہ 12 کیا ہے جن کا کوئی 13واں نہیں۔ امام نے کہا وہ 12 امام حسن ہیں جن کا کوئی 13واں نہیں ہے۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔